السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف اس لیے بھی قید ہوئے کہ اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں اجاگر ہو۔ ان نوجوانوں کو دیکھا تو جانا کہ عقل مند ہیں، ان کو پہلے دین کی تعلیم دی کہ وہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر یقین کریں، اور وہ لوگ ان سے گفتگو کرتے اور دین کی تعلیم لیتے۔ ایک روز انہوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ سے اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، کہنے لگا ایک ان میں سے کہ میں دیکھتا ہوں میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں، لہٰذا آپ ہم کو تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں اصل میں بادشاہ کے غلام تھے۔ ان میں سے ایک نان بائی تھا اور دوسرا بادشاہ کا شراب ساز تھا۔ دونوں پر الزام زہر کا تھا اور اسی وجہ سے قید ہو کر آئے۔ بعد میں الزام نان بائی پر ظاہر ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو حضرت یوسف نے بتایا، جس نے شراب بھرتے دیکھا وہ آزاد ہوگا، اسے خلعت بھی ملے گی اور وہ دوبارہ سے شراب سازی کا کام بھی کرے گا، اور جس نے دیکھا روٹی کھاتے پرندے سر پر، وہ سولی چڑھے گا اور اڑتے پرندے اس کا مغز کھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شراب ساز سے کہا، جب تم رہائی پاؤ تو بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے گناہ قید ہے، اسے رہائی دیں۔ مگر چونکہ حضرت یوسف نے غیر سے مدد چاہی تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کہنا پسند نہ آیا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مدد چاہی، تو اللہ نے اسے بھلا دیا۔ تو حضرت یوسف اس قید میں 7 سال رہے۔ وہ دونوں غلام رہائی پا کر چلے گئے، مگر ساقی کو سزا معاف ہوئی اور اسے خلعت سے بھی نوازا گیا۔ جبکہ باورچی پر الزام ثابت ہوا، اسے پھانسی ہوئی اور تمام جانور اس کا مغز کھاتے تھے۔ ساقی رہائی کی بات کرنا ملک ریحان سے بھول گیا۔ اس طرح 7 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں زلیخا شب و روز غم میں گزارتی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ایک روز ملک ریحان نے خواب دیکھا۔ صبح اس نے تمام علماء اور نجوم کو جمع کیا اور اپنا خواب بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں موٹی 7 دبلی گائیں کو کھاتی ہیں، اور اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازی کو 7 بالیں سوکھی کھاتی ہیں۔ مگر انہوں نے کہا یہ تو اڑتے خیال ہے، ہم اس کی کیا تعبیر بتائیں۔ مگر بادشاہ کو قرار نہ تھا۔ اس وقت وہ ساقی بھی وہاں موجود تھا اور اسے حضرت یوسف کا خیال آیا، اور اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے ساقی کو بھیجا حضرت یوسف کے پاس۔ حضرت یوسف نے کہا کہ 7 برس خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال قحط ہوگا۔ تم لوگ 7 برس جو فصل بوگے اسے آدھی کھانا اور آدھی سنبھال کر رکھنا، تو یہ تمہارے قحط میں کام آئے گی، اور بہتر ہے کہ اسے بالیوں سے الگ نہ کرنا تاکہ کیڑا یا زمین اسے خراب نہ کرے۔ ساقی نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت عقل مند ہے اور وزارت کے قابل ہے۔ پھر اس کے بارے میں ساقی سے پوچھا تو اس نے بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے داروغہ قید خانے سے بھی معلوم کیا اور ہر طرح سے انہیں نیک اور قابل بھروسہ پایا۔ ملک ریحان کو بتایا گیا کہ عزیز مصر نے ابن زغر سے خرید کیا اور ان کے بھائیوں نے انہیں فروخت کیا۔ ہر طرح تحقیق کے بعد بادشاہ بہت خوش ہوا اور انہیں غلے کا مختار کل کر دیا۔